اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی بحث چل رہی تھی برہان نصب کے جو دو مقدمے تھے، ٹھیک، ان دونوں مقدموں کی وضاحت اور شرح کے سلسلے میں ان کی تفصیلات کے بارے میں، ٹھیک، پہلے مقدمے سے گزر کر بعد دوسرے مقدمے تک پہنچی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہر مجموعہ منظم کا ایک ناظم ہوتا ہے، ہر مجموعہ منظم ایک ناظم رکھتا ہے۔ اس دوسرے مقدمے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک امر بدیہی چیز ہے۔ کیا ہے؟ امر بدیہی جی، اس کے لیے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہر ایک قبول کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ہر دن اور ہر روز اس طریقے کی بدیہی چیزوں کا، اس طریقے کے مقدمات کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ جیسے یہاں میں مثال دیا، ہرگاہ ساختمان زیبا و شکیلی را مشاہدے میکنیم، جب ہم کوئی خوبصورت اور اچھی ساختمان یعنی بلڈنگ، عمارت دیکھتے ہیں تو باخود می گوئیں، تو اسے دیکھتے ہی ہم اپنے آپ سے کہتے ہیں حتماً نقشہ ان را، کہ یقیناً اس کا نقشہ مہندسی کاردان طراحی کر دے، ایک ہنرمند اور ایک استاد انجینئر نے بنایا ہوگا، و معماری حاذق اجرا نموده است، اور بہت ہی کاریگر اور استاد معمار نے، مستری نے اس نقشے کو اجرا کیا ہوگا، عملی کیا ہوگا، ایک بہترین انجینئر نے اس کا نقشہ بنایا ہوگا، اور ایک بہترین کارگر نے اس کو عملی کیا ہوگا۔ وقتی نہج البلاغہ یا صحیفہ سجادیہ رمی خانی، جب ہم نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کو پڑھتے ہیں تو درمیابیم، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آفرینند ان کلمات، کہ جنہوں نے ان کلمات کو خلق کیا ہے، جنہوں نے ان کلمات کو ادا کیا ہے، ان کتابوں میں جن کے کلمات ہیں، دارائے درجے بالائی از فصاحت بلاغت حکمت معرفت و دانش بودیان، کہ یہ جن کے کلمات ہیں یقیناً وہ علم و دانش کے، معرفت کے، حکمت کے، فصاحت و بلاغت کے برترین اور بلند ترین درجے پر فائز تھے، اس لیے اتنے فصیح و بلیغ حکمت آمیز کلمات ان کتابوں میں ہیں۔ وہ ہنگامی کی ساعتی کو چکرا بھی بینیم، اور جس وقت ہم ایک چھوٹی سی گھڑی کو دیکھتے ہیں کہ دقیق کار می کنند، کہ جو ایک چھوٹی سی گھڑی دقیق طریقے سے، بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے، تو پیمی بریم، تو اس گھڑی کو دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں کیا کہ سازندے ان اطلاعات خاصی در ان امر داشتے است، کہ اس گھڑی کے بنانے والے کے پاس خاص اطلاعات، خاص معلومات اس سلسلے میں تھی۔ گھڑی بنانے والے کے پاس یقیناً گھڑی بنانے کے سلسلے میں، گھڑی کے بارے میں خاص اطلاعات، خاص علم، خاص معلومات تھی، اسی لیے بنایا ہے۔ آیا در ان موارد و ہزاران مورد شبیہ آن، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موارد ہم نے گنائے ہیں، بلڈنگ والا، کتاب والے اور گھڑی کے، یہ جو موارد ہم نے گنائے ہیں، یہ جو مثالیں ہم نے دی ہیں، یہ مثالیں اور اسی جیسی اور ہزاروں مثالیں آپ لے لو، ہرگز می توان ان احتمال را داد، ان مثالوں میں اور اس جیسی ہزاروں اور مثالوں میں کیا ممکن ہے کہ ہم یہ احتمال دے سکیں، یہ خیال کر سکے کہ ان امور زیادہ تصادف و اتفاق بودے، کہ یہ تمام چیزیں تصادفی، اتفاقاً، اچانک خود سے ہو گئی۔ جو ہم نے تین مثالیں دی ہیں، بلڈنگ خود سے بن گئی، نہج البلاغہ صحیفہ سجادیہ خود سے وجود میں آ گیا، گھڑی ایسے ہی تصادفی، اچانک ایک نے 3-4 سامان رکھا تھا، سب آپس میں مل کے گھڑی بن گئی۔
یا اس جیسی آپ ہزاروں مثالیں لے لو. یہ مدرسہ، آپ کا کرتے کی ڈیزائن، آپ کی یہ ٹوپی، آپ کے ہاتھ میں جو قلم ہے، آپ کے پاس جو کتابیں ہیں، آپ ہزاروں مثالیں لے لیں. کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں، کیا آپ اس بات کا احتمال دے سکتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اچانک یا کیا یہ خود بخود وجود میں آ گئی ہوں، بن گئی ہوں؟ نہ. بس کسی کی ہی چاگائی و اطلاع در آن زمین نہ دارت پدید آمد باشد، اور ایک ایسے شخص کے ذریعے سے یہ چیزیں وجود میں آ گئی ہوں کہ جن کے پاس کسی طریقے کی کوئی معلومات نہیں تھی، کوئی علم نہیں تھا. بلڈنگ کا نقشہ بنانے والا ایسے ہی بغیر کسی اطلاع کے، بغیر کسی جو ہے معلومات کے بہترین نقشہ بنا دیا اور بلڈنگ بن گئی. مزدور کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا، کوئی معلومات نہیں تھی، ایسے ہی خوبصورت بلڈنگ بنا دی. کتاب لکھنے والے کے پاس کوئی علم نہیں تھا، کوئی حکمت نہیں تھی، کوئی جانکاری نہیں تھی، اتنی بڑی کتاب لکھ دیا نا. کیا یہ ممکن ہے کہ اس طریقے کی چیزیں تصادفی اچانک خود بخود وجود میں آ جائیں، یا ان کا وجود میں لانے والا کسی طریقے کا کوئی علم نہ رکھتا ہو؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ ہرگز نہیں. آیا وقتی صفائی را روی ماشین تحریر مشاہدے میں کنی روی آن مطالب دقیق علمی به طور صحیح تائب شده، ہرگز ان احتمال را می دهیم که کودک بی سواد و ناآگاهی به طور تصادفی تکمه ماشین تحریر را فشار داده. ٹائپنگ مشین دیکھی ہے آپ نے؟ آپ اگر ٹائپنگ مشین کے اوپر ایک صفحہ دیکھیں جس کے اوپر کچھ سطریں، کچھ لائنیں لکھی ہوئی ہوں، اور وہ ساری لائنیں ترتیب سے ہوں، نظم کے ساتھ ہوں، ان میں کسی طریقے کی کوئی املائی غلطی نہ ہو، تو کیا آپ یہ احتمال دے سکتے ہیں کہ ایک ان پڑھ اسکول میں گئے بغیر ایک بچے نے اچانک ایسے ہی جو ہے بٹن پہ انگلیاں رکھ دی اور یہ کتاب کے اوپر ٹائپ ہو گیا ہو؟ کہہ سکتے ہیں آپ؟ کاغذ کے اوپر چند سطریں جو صحیح ہیں اس کے بارے میں تو ہم یہ احتمال نہیں دیتے کہ یہ اچانک ایسے ہی یا کسی ان پڑھ نے اس طریقے سے ٹائپ کر دیا ہو. ممکن ہے نا؟ آیا وقتی صفائی را روی ماشین تحریر مشاہدے میں کنیم، کیا جس وقت ہم کیا ہے ماشین تحریر، ٹائپنگ مشین، کیا ہے ٹائپنگ مشین، کہہ رہے ہیں کہ کیا جب ہم ٹائپنگ مشین کے اوپر کسی صفحے کا جب مشاہدہ کرتے ہیں کہ جس صفحے کے اوپر، جس کاغذ اور جس ورق کے اوپر مطالب دقیق علمی، کیا ہے دقیق علمی مطالب، دقیق علمی بات، فلسفے کی، منطق کی، حکمت کی باتیں لکھی ہوئی ہوں، تو وہ باتیں بطور صحیح ٹائپ شدے، جو کاغذ کے اوپر کیا ہے بالکل صحیح طریقے سے ٹائپ کیا گیا ہو، ہرگز ان احتمال رامی دہیم، کیا ٹائپ کی مشین پر جو کاغذ نظر آ رہا ہے اور جس کے اوپر دقیق علمی مطالب صحیح طریقے سے ٹائپ کیے گئے، لکھے گئے ہیں، اس کے بارے میں کیا آپ یہ احتمال دے سکتے ہیں کہ کودک بے سواد، کہ ایک ان پڑھ بچہ جو کبھی اسکول نہیں گیا، ورنہ آگاہی اور جس کے پاس کوئی اطلاع بھی نہیں ہے، جو ٹائپنگ کے بارے میں جانتا بھی نہیں ہے، بطور تصادفی تکبہ ماشین تحریر فشار دادے، اس نے اچانک ایسے ہی کھیلتے کھیلتے کیا ہے ٹائپنگ مشین کی بٹن پہ اپنا ہاتھ اور انگلیاں مار دی ہو، اتفاقاً ان نوشتے علم دقیق، اور اچانک یہ دقیق علمی تحریر روئے صفحے کاغذ کے اوپر ٹائپ شدہ باشد، ٹائپ ہو گیا ہو؟ ممکن ہے؟ ایک ان پڑھ بے خبر بے اطلاع بچے نے ٹائپنگ مشین کی جو بٹن ہوتی ہے جسے ٹائپ کیا جاتا ہے، اس نے ایسے ہی اچانک اپنی انگلیاں پھیر دی ہو، بٹن کے اوپر گھما دی ہو، اور کاغذ کے اوپر
دقیق علمی مطالب خود سے تحریر ہو گئے ہوں. کوئی ان پڑھ بھی، کوئی جاہل بھی، کسی بھی مذہب کسی بھی مسلک کا انسان ہو، پڑھا لکھا ہو جاہل ہو، کوئی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا. کوئی یہ احتمال نہیں دے سکتا کہ کاغذ پر لکھی ہوئی یہ چند سطر تصادفی اچانک ایسے ہی ہو گئی ہو. اب مان یہ رجسٹر ایسے ہی آ گیا ہو، لائنیں کھینچی گئی نہیں. بس ہمیں بھی لعنت پر سب جانتے ہیں، سب کو پتا ہے، اور ہم سب بھی جانتے ہیں کہ ہر نظمیرا نازمی پدید میاور، جہاں کہیں بھی آپ کو نظم دکھے گا تو وہاں کوئی ایک نظم دینے والا جس کو ناظم کہا جاتا ہے. اگر میرے ہاتھ میں آپ یہ رجسٹر دیکھ رہے ہیں اور یہ رجسٹر پہ آپ یہ دقیق لائنیں دیکھ رہے ہیں، تاریخیں کیسے لکھی گئی ہیں، کس طریقے سے خاکے بنائے گئے ہیں، یہ تمام چیزیں، تو یقیناً یہ ایک منظم کاغذ ہے. آپ کو اس کاغذ پہ ایک نظم نظر آئے گا. یقیناً کاغذ کے اس نظم کو دیکھ کر کے آپ اس بات کا یقین کر لیں گے کہ اس نظم کا ایک ناظم ہے. اس نظم کا بالکل واضح بات ہے. بس اس سے ثابت یہ ہوا کہ کوئی بھی نظم بغیر ناظم کے، تو جب ایک کاغذ کا ایک ورق جس پر چند سطریں تحریر ہو، وہ بغیر ناظم کے، بغیر اطلاع رکھنے والے کے آپ اس کو قبول نہیں کرتے. آپ اس کے لیے تسلیم کرتے ہیں کہ کسی نے منظم طریقے سے، کسی آگاہ اور جانکار انسان نے برنامہ ریزی کر کے فرصت سے اس کو لکھا ہے، اس کو بنایا ہے، اس نظم کو ایجاد کیا ہے. پھر اتنی بڑی دنیا کہ جس میں آپ کو جگہ جگہ نظم نظر آ رہا ہے. چاند کا اپنا نظام ہے، وہ اپنی نظم کے اعتبار سے نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، روشنی دیتا ہے. سورج کے، ستارے کے، ہوا کے، ہے نا، درختوں کے، جنگلات کے، دریاؤں کے، انسانوں کے، سب میں آپ کو ایک خاص نظم نظر آئے گا. پوری دنیا ایک نظم کا مجموعہ ہے، ہر چیز آپ کو منظم نظر آئے گی. تو یہ کائنات کا نظم، کیا یہ ناظم نہیں رکھتا؟ یہ ناظم کے بغیر دنیا میں نظم جو ہے ایجاد ہو گیا ہے. ایک کاغذ کا نظم تو بغیر ناظم کے نہیں ہوتا. یہ دنیا اتنی بڑی کائنات کہ جس کے ذرے ذرے میں ہمیں نظم دکھ رہا ہے، دنیا کا ہر ذرہ منظم جہاں نظر آ رہا ہے. تو یہ بات تو ہر ایک تسلیم کرتا ہے، یہ بات بدیہی ہے، اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر نظم کا ایک ناظم ہوتا ہے. ختم. اب یہاں پہ چند نقطے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں. نقطے میں پہلا نقطہ کہا جاتا ہے کوئی اہم بات، قابل توجہ بات، پتے کی بات، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. نمبر 1، حکمت و قدرت ناظم متناسب با نظم اس کی پدید آورد. ظاہر سی بات ہے، ناظم جتنا زیادہ صاحب حکمت ہوگا، جتنا قدرت مند ہوگا، اس کا نظام بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا، اس کا نظام بھی اتنا ہی مستحکم ہوگا، ہے نا. ناظم اپنی حکمت اور اپنی قدرت کے مطابق نظم بناتا ہے، نظم ایجاد کرتا ہے نا. جس طریقے سے بلڈنگ ہے، انجینئر جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوگا، جتنی اطلاعات اس کے پاس ہوگی، جتنی قدرت اس کے پاس ہوگی، وہ اپنی اطلاعات اور اپنی قدرت کے اعتبار سے بلڈنگیں بنا سکتا ہے نا. ناظم اپنی حکمت اور اپنی قدرت کے اعتبار سے نظم ایجاد کرتا ہے. لہذا اب ناظم جتنا بڑا حکیم ہوگا، ناظم جتنا بڑا قدرت مند ہوگا،
وہ اپنی حکمت اور اپنی قدرت کے اعتبار سے نظم ایجاد کرے گا. یا ادھر سے آپ کہہ سکتے ہیں نظم کو دیکھ کر ناظم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. نظم جتنا دقیق ہوگا، نظم جتنا قدرت مند ہوگا، اس سے ناظم کو اتنے بڑے حکیم ہونے اور عالم ہونے اور قادر ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے نا. جیسے کتابیں کیسے ہوتی ہیں، ایک معمولی کتاب دیکھیے تو معمولی کتاب سے کتاب لکھنے والے کے علم کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا لکھنے والا رائٹر کے پاس کتنا علم ہوگا. ٹھیک، آپ نے اس سے بڑی کتاب دیکھی، اس میں جو ہے علمی بڑے دقیق مطالب تھے، ایسی باتیں اس میں لکھنے والے نے لکھ دی کہ میں نے اپنی زندگی میں ابھی ویسی نہیں پڑھی تھی، تو یقیناً ہم سمجھ جائیں گے کہ لکھنے والا کوئی معمولی انسان نہیں تھا. اسی لیے جس نے نہج البلاغہ پڑھا تو پڑھنے کے بعد کہا کہ بھائی انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، کسی انسان سے آج تک علمی مطالب ہم نے ایسے دیکھے ہی نہیں. نہج البلاغہ کی حکمتوں کو دیکھ کر، نہج البلاغہ کے معارف کو دیکھ کر کے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ ان کلمات کا مالک کتنا بڑا حکیم، کتنا بڑا صاحب علم ہے نا. ویسے حکمت و قدرت ناظم کرے کہ ناظم کی حکمت اور اس کی قدرت متناسب با نظم اس کے، اس نظم کے مناسب ہوتی ہے، اس کے متناسب ہوتی ہے کہ جس نظم کو ناظم وجود میں لاتا ہے. یعنی ناظم اپنی حکمت اور اپنی قدرت کے مطابق نظم ایجاد کرتا ہے. بس ہر قدر نظم مورد نظر دقیق تر و پیچیدہ تر و حساب شدہ تر باشد، حکمت و قدرت بیشتری را در ناظم اس بات می کند. لہذا جس قدر آپ نظم کے بارے میں دقت نظر کو، اس کی پیچیدگی کو، اس کے حساب و کتاب کو دیکھیں گے، جتنا زیادہ نظم کے اندر آپ کو کیا ہے، نظم کے اندر جتنی زیادہ دقت نظر آئے گی، نظم کے اندر جتنی زیادہ پیچیدگی نظر آئے گی، جتنا حساب و کتاب نظر آئے گا، اس سے ناظم کے حکمت، ناظم کی قدرت کا اثبات کیا جا سکتا ہے نا. جس طریقے سے نظم سے ناظم کو ثابت کیا جاتا ہے، ویسے ہی نظم کی پیچیدگی کو، دقت کو، حساب کو دیکھ کر کے ناظم کے علم کو، حکمت کو، قدرت کو ثابت کیا جا سکتا ہے. بات سمجھ میں آئے؟ نظم جتنا بہتر ہوگا، جتنا بہترین ہوگا، نظم میں جتنی زیادہ دقت ہوگی، نظم میں جتنی پیچیدگی ہوگی، نظم جتنا حساب و کتاب شدہ ہوگا، اس سے سمجھ میں آئے گی کہ ناظم بھی کیا ہے، اتنا ہی دقیق تھا، اتنا ہی علم والا تھا، اتنی حکمت والا تھا جس نے حساب بنایا ہے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز، در برہان نظم نیاز و اثبات نظم در سراسر جہان نیست، کہ پوری دنیا میں نظم کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہے، دلیل کی ضرورت نہیں ہے. برہان نظم میں پہلے مقدمے میں جو ہم نے یہ کہا تھا کہ دنیا ایک منظم مجموعہ ہے، تو دنیا کے نظام کو دلیل کے ذریعے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی لازم نہیں ثابت کن ہمیں جائے عالم منظم، یعنی اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ثابت کریں کیا، کہ دنیا کی تمام جگہیں منظم ہیں، زمین منظم، آسمان منظم، دریا منظم، ہر ایک کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ ہمیں اندازے کافی، بس اتنا ہی کافی ہے کہ بے گوئیم کہ ہم یہ کہیں کہ در جہان نظام ہے دقیق و پیچیدہ وجود دارد، کہ اس دنیا میں دقیق اور پیچیدہ نظام پائے جاتے ہیں. اب ہر ایک کے نظام کو آپ ثابت کرنے بیٹھو گے، بھائی پہاڑوں کا نظام، دریاؤں کا نظام، درختوں کا نظام، انسانوں کا نظام، حیوانوں کا نظام، پرندوں کا نظام، اجناس کا نظام، تمام چیزوں کا نظام ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بس یہ کہ اس دنیا میں دقیق اور پیچیدہ نظام حاکم ہے، اسی دقیق اور حساب شدہ نظام کے تحت دنیا چل رہی ہے، بس اتنا کافی ہے. اب جس کو شک ہو رہا ہے وہ جا کر کے تلاش کرے، ہم کس کس کے نظام کو یہاں بیٹھے ہیں، نظام
ہر ایک کا بیان کرنے کے لیے. ہم خدا کو ثابت کرنا چاہتے ہیں, خدا کے وجود کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. ہم نے دنیا کے نظام کو منظم نظام ثابت کر دیا, بس اتنا کافی ہے. اب ایک ایک چیز کو ہم گناتے بیٹھے نہ. بدیگر سخن, دوسرے الفاظ میں ما از وجود نظم ہائی من شناسم, کریں کہ جو نظم پائے جاتے ہیں اس دنیا میں, جو نظم موجود ہیں جنہیں ہم پہچانتے ہیں, بے وجود ناظم حکیم و توانا پہ میبری, ہم اسی موجودہ نظام کے ذریعے سے ایک ناظم حکیم اور قدرت مند کو پہچان لیتے ہیں. اسی نظم کو دیکھ کر کے ہم نے پہچان لیا کہ اس موجودہ نظم کا ایک حکیم اور قدرت مند ناظم ہے. خادران بخشائی از جہان کی برائے ما مجھول است. اب بہت سارے دنیا کے ایسے گوشے اور ایسے حصے ہیں جو ہمارے لیے مجھول ہیں. اب دنیا کے جو گوشے ہمارے لیے مجھول ہیں, ہم جائیں اس کا نظام ثابت کرنے کے لیے. نظم جزیرے برمودا, ہم یہ نہیں جانتے کہ جزیرے برمودا کہاں ہے, تو اس کا نظام کہاں سے بیان کریں گے؟ نہ بھائی, ہماری نگاہوں کے سامنے جو دنیا موجود ہے, دنیا کا جو حصہ جو گوشہ موجود ہے, ہم اس کے نظام کو ثابت کر رہے ہیں, بس کافی ہے ہمارے لیے. ہم جائیں جزیرے برمودا کا نظام بیان کرنے کے لیے نہ. لہذا دنیا کے وہ گوشے جو ہمارے لیے مجہول ہیں, جن گوشے کو, دنیا کے جن حصوں کو ہم نہیں پہچانتے, اس کے نظام کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے. ہماری نگاہوں کے سامنے دنیا کا جو حصہ ہے اور جو نظام ہم دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اسی منظم نظام کے ذریعے سے ایک ناظم حکیم اور توانا کو ہم نے پہچان لیا, کافی ہے. نظم باشد یا نہ, اب وہاں پر نظم ہے یا نہیں ہے جزیرے برمودا میں, اس سے ہمیں کیا لینا دینا. بات سمجھ میں آئی؟ لہذا ضروری نہیں ہے کہ ہم دنیا کے ہر گوشے اور دنیا کے تمام اجزاء کے نظام کو ثابت کریں, چاہے اسے پہچانیں. نہ بھائی, ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم دنیا کے جس نظم کو دیکھ رہے ہیں, جس نظم کا مشاہدہ کر رہے ہیں, ہم اسی نظم سے ایک ناظم کے وجود کو ثابت کر دیں گے, ہمارے لیے کافی ہے. چلے مولانا, التماس سے دعا. سمجھ میں آئی درس؟